الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کل کلام لا یذکر اللہ تعالیٰ فیہ فیبدأ به وبالصلاة علیہ فہو اقطع ممحوق من کل برکہ، یعنی ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے، ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم ہے۔ یعنی جب بھی ہم کوئی گفتگو کریں، بات کریں، تو بیان کریں، نعت پڑھیں، کچھ بھی کریں تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج پیارے محترم صاحب بھائیو، عید الاضحیٰ ہے اور 27 مئی انشاءاللہ تبارک تعالی 5:45 پر ہمارے یہاں پر عید کی جماعت ہے۔ 5:45 پر ہمارے یہاں سیدنا شام شہزادہ مسجد میں عید کی نماز ہے۔ انشاءاللہ الکریم 5:45 پر عید الاضحیٰ کی جماعت قائم ہوگی۔ پیارے محترم صاحب، آج 27 مئی بدھ کا دن ہے، بڑا پیارا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کی برکت عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 108-110 ہم نے تلاوت کی ہے۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان 108 سے 110، ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف بات کی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ آج عید کا مبارک دن ہے، یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، بے شک اللہ پاک کے ہاں بہت ہی عظمت والا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب ترمذی اور ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ محدثہ عالمہ عارفہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر قربانی کے دن آدمی کے اعمال سے اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیوں پہلے آج کے دن مینا کی وادی میں اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے گلے پر چھری رکھ کر عظیم قربانی پیش کی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کر رہے تھے، تب وہاں پر کون تھا؟ اللہ۔ کتنے لاکھ لوگ موجود تھے؟ نہ، کتنے کروڑ آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھیں؟ وہاں کتنے کیمرے لگے ہوئے تھے؟ کتنے اخباری رپورٹرز وہاں پر تھے؟ کتنے جرنلسٹ وہاں پر کھڑے ہو کر بریکنگ نیوز بنا رہے تھے؟ یقیناً وہاں کوئی نہیں تھا۔
ایک بلند شان والے والد، ایک ان کے ہونہار شہزادے، بس، اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مگر کمال دیکھیے، وہ باپ بیٹا دنیا سے الگ ہو کر بالکل تنہائی میں اللہ پاک کی اطاعت میں مصروف تھے۔ رب کائنات نے بالکل تنہائی میں کی گئی اخلاص سے بھرپور اس عبادت کا اتنا چرچا کر دیا کہ آج صدیاں گزر گئیں، ہمارا بچہ سنت ابراہیم کے تذکرے کرتا ہے۔ گھروں میں بچے بکرا آنے کا انتظار کرتے ہیں، بکروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، گلیوں میں گھماتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں سنت ابراہیمی ادا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا لی، جو آپ کر سکتے تھے آپ کر گزرے، مگر چھری نہ چلی، تب اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، یعنی بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اور مزید فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ راز معلوم ہوا؟ سوشل میڈیا نہیں تھا، کیمروں کے بغیر، اخباری رپورٹرز کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی شہرت، دنیا اور آخرت میں اتنی عزت، اتنی عظمت کیوں نصیب ہوئی؟ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کیونکہ وہ محسن تھے، اور ہم احسان والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں لوگ دوڑ لگاتے ہیں، شہرت کی دوڑ، عزت اور واہ واہ کی دوڑ۔ جانور خرید رہی تھا، اب اس کی پوسٹیں فیس بک پر چڑھائی جاتی ہیں، قربانی کرتے وقت ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، بعض تو مشہور بھی ہو جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ ویوز مل جاتے ہیں، مگر یہ شہرت، یہ واہ واہ 2-4 دن کی ہے، پھر لوگ بھول جاتے ہیں، بلکہ اکتا جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ عزت چاہیے، ساری کی ساری عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ شہرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر لاکھ بندہ پردے میں رہ کر چھپ کر عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے ڈنکے بجا دیتا ہے، اور اگر لاکھ بھی بندہ گناہ کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو اظہار کر دیتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، ہمیں چرچا کرنا ہے، ہمارا چرچا ہونا ہے تو اللہ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں دی، نمرود کی آگ میں جانا قبول فرمایا، راہ خدا میں گھر بار چھوڑ دیا، ہجرت کی، اپنے شہزادے اور زوجہ کو بیابان غیر آباد جگہ پہ چھوڑ آئے، آخر بیٹے کی قربانی تک کے لیے تیار ہو گئے۔ ان سب اطاعتوں فرما برداریوں کا سب سے بڑا انعام آپ کو یہ دیا گیا کہ اللہ پاک نے اپنی سب سے محبوب ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جس کا قرآن پاک میں یوں تذکرہ ہے، ترجمہ کنز العرفان، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے۔ یہ کن کو کہی؟ حضور علیہ السلام کو فرمایا، کائنات کی سب سے محبوب ہستی، اللہ اکبر، اللہ پاک کی بارگاہ میں جن کا سب سے بڑا مقام ہے، ان کو فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کریں، اللہ اکبر، جو ہر باطل سے جدا تھے۔ یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم کے طریقوں کو اپنائیے اور انہیں دنیا بھر میں عام فرما دیجئے۔ ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا و مولانا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اچھا، آپ نے کہا ہوگا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یار یہ سیدنا و مولانا کہاں سے آ گیا؟ تو پڑھ سکتے ہیں آپ جب اتحیات میں پڑھتے ہیں نا یہ، تو سیدنا و مولانا پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ لگائیں گے تو زیادہ حسن آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا و مولانا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا و مولانا ابراہیم
وعلی آل سیدنا مولانا ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جزا کتنی بڑی دی ہے، آپ کی نیکی کی جزا کتنی بڑی۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نیکی کریں گے آپ پلے گرا باندھ لیں، جو نیکی کریں گے، احسان کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ احسان ہے کیا؟ احسان دین میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ دین پر عمل کرنے والے کے 3 درجے ہیں: ایمان، اسلام اور احسان۔ دل سے مان لینے کا نام ایمان۔ اللہ اور رسول پر یقین رکھنا، نماز فرض ہے ہم نے دل سے مان لیا، روزہ فرض ہے ہم نے یقین کر لیا، قربانی شریعت کا حکم ہے ہم نے مان لیا، زکوٰۃ اور حج دین کے فرائض ہیں ہم نے مان لیا، یہ ہے ایمان۔ اس ایمان کے ساتھ ساتھ ہم نمازیں بھی پڑھنے لگ جائیں، روزے بھی رکھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے والے، حج ادا کرنے والے، قربانی دینے والے بن جائیں، یہ اسلام ہے۔ اس سے آگے ایک درجہ آتا ہے، وہ یہ کہ آدمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ساری عبادات اس شان سے کرے کہ اس کا صرف مقصود کون ہو؟ اب بولو صحیح، اللہ کی ذات ہو۔ صرف مقصود کون ہو ہمارا؟ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، کیسے باشد کوئی نیکی کر رہے ہیں یار، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصود صرف ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ رب، ہمارا اللہ ہے، ہمارا پاک پروردگار ہے۔ اللہ پاک کی محبت سے سرشار ہو کر کرے گا تو اسے احسان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ دوبارہ ایک مرتبہ پہ دوہرا دیتا ہوں۔ ایمان، اسلام اور احسان، یہ دین اسلام کے، دین پر عمل کرنے کے یہ 3 درجے ہیں۔ آخری بات ہے میری انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، دل سے مان لینے کا توجہ رکھیے گا، دل سے مان لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ بولیں ذرا۔ ہاں، اللہ اور رسول پر یقین رکھنا، نماز فرض ہے ہم نے دل سے مان لیا، روزہ فرض ہے ہم نے یقین کر دیا، قربانی شریعت کا حکم ہے ہم نے مان لیا، زکوٰۃ اور حج دین کے فرائض ہیں ہم نے مان لیا، یہ کیا ہے؟ ایمان۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب اس ایمان کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھنے بھی لگ جائیں، روزے رکھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے، حج ادا کرنے، قربانی دینے والے بن جائیں، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اسلام کی چیزیں ہیں۔ اب تیسری چیز ہے، تیسرا درجہ فرمایا وہ یہ کہ آدمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری عبادتیں، میری تمام عبادتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام ظاہری بدنی عبادتیں سب کس کے لیے؟ للہ تعالی، میرے رب کے لیے ہے۔ اسے کہتے ہیں احسان۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کوئی بھی نیکی عبادت اس شان سے کرو کہ گویا تم اللہ پاک کو دیکھ کے کر رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو یقین کے ساتھ کریے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز بھی جب ہم پڑھتے نا، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے کیا کہ چلے گئے، انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو لیکن دیکھنے والے دیکھتے ہیں، لیکن جاگتی حالت میں رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مسئلہ یاد رکھیے، اللہ کو جاگتی حالت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی اگر دعویٰ کرے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کریم ہمیں یہ جو ہے نا، یہ جو قربانی ہے یہ بھی احسان ہے۔ قربانی کیا ہے؟ فریج بھر لینے کا نام احسان نہیں ہے، ہم فریج بھرتے رہیں، ہمارے فریج بھر جائے، یہ احسان نہیں ہے بھیا۔ احسان یہ ہے کہ آپ نے جو 3 حصے ہمیں شریعت نے بتا دیے نا، ایک حصہ کس کے لیے؟ اپنے لیے، ایک اپنے ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے۔ تو غریبوں کا حصہ دینا یار، اور غریبوں کو بھی چاہیے۔ اگر تمہارے پاس زیادہ ہو گیا آگے بانٹ دیں۔ اللہ کریم ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں پر عمل پیرا ہونے، اور ان باتوں کو آگے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اب انشاءاللہ الکریم جماعت ہوگی۔ نماز عید کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، جب ہم نے اللہ اکبر کہیں گے، ثنا کے بعد ہم نے 3 تکبیریں کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے جب تکبیر کہیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ پھر جو ہے وہ الحمد شریف پڑھی جائے گی، الحمد شریف کے بعد پھر سورت پڑھی جائے گی، پھر رکوع سجود ہوں گے، پھر اس کے بعد جب کھڑے ہوں گے پھر الحمد شریف پڑھی جائے گی، سورت ملائی جائے گی۔ جب سورت ملا لینے کے بعد رکوع میں نہیں جائیں گے ہم،
پھر تکبیریں ہوں گی، 3 تکبیریں ہوں گی، چوتھی تکبیر پر ہم نے رکوع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی تکبیر پر ہاتھ جب کریں گے تو کھلے چھوڑ دینے ہیں۔ اسی طرح عید کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہماری نماز عید کو اور ہماری یہ جو قربانی کر رہے ہیں وہ شاکرانہ رسول، اللہ کریم ہم سب کی ان قربانیوں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حابیل اور قابیل کی بھی قربانی تھی۔ قابیل جو تھا بدبخت تھا اور حابیل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کی بھی قربانی تھی، قبول کس کی ہوئی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاملات تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ کھڑے ہو جائیں اب انشاءاللہ نماز عید